دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے چائنیز اور انڈینز جو بھی اسٹینڈ آف ہوئے ہیں، یہ کہاں سے شروع ہوئے۔ میں نے ابھی تک یہ 2 مہینے ہوئے ہیں کسی چینل سے، کسی اینالسٹ سے یہ بات نہیں سنی کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ آج ہم وہی بات کریں گے۔ امریکہ انڈیا کے ساتھ گزشتہ 2-2.5 سالوں سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا، اس کے کانفیڈنس کو ریز کر رہا تھا، اور اسی کی وجہ سے اس کا ایک ڈیزائن تھا جو غالباً انڈینز کو سمجھ نہیں آیا۔ اس کی 2 چیزیں تھیں۔ ایک یہ تھا کہ کلی طور پر امریکہ ڈپینڈنٹ ہو جائے انڈیا، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ حد تک کامیاب ہوا اور انڈین رشین ڈسٹنس پیدا ہونے لگے۔ اس کے بعد پھر جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ امریکن اکانومی کی جو بیک بون ہے وہ اس کی آرم سیلز ہیں، تو وہ چائنا انڈیا کو اس سٹیج پر کھڑا کرنا چاہتا چائنا کے خلاف کہ جہاں پر کوئی واپسی ممکن نہ ہو اور امریکی جو ڈیزائنز ہیں وہ پورے ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انڈین ہسٹری کی، انڈین اس موجودہ بھارت کی بات نہیں کر رہا، پوری ہندو ہسٹری کی سب سے خوفناک جو 3 لفظی بات ہوئی ہے وہ تھا انڈینز کا گلگت بلتستان اور سی پیک کو روکنے کا اشارہ، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر امریکہ انڈیا کو لانا چاہتا تھا، کیونکہ امریکہ کو خوبی جانتا ہے کہ چینی معیشت کی جو روح ہے آنے والی، اس کی جگلر وین جو ہے، اشارت جو ہے، وہ یہ سی پیک روٹ ہے۔ اگر اس پر زد پڑی تو پھر چائنا ریئیکٹ کرے گا اور ہارشلی ریئیکٹ کرے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں جس دن انڈین پرائم منسٹر نے سی پیک کو روکنے کی بات کی، اس سے 1 دن پہلے کا سینیریو دیکھیں تو بہت ہی وہ ہندی میں کہتے ہیں شانتی تھی، کوئی کسی جگہ تلاطم نہیں تھا۔ یہ سارے اسٹینڈ آف الانگ LAC، لداخ، پینگانگ، ہاٹ اسپرنگز، چکن نیک، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، یہ سارے ابرپٹلی ابھر کر آئے، یہ اسی ایک انڈین بے وقوفی کی وجہ سے۔ اور اس بیان سے انڈیا نے حاصل کیا کیا؟ سوائے خسارے کے اسے تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، اور اب اس کے لیے مسائل ہیں انڈیا کے لیے کہ اس نے درخواست کی چائنا کو، میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ آپ اپنا ایک نقشہ ہمیں دے دیں، اور انڈیا کی خواہش ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں گے، لیکن چینی اپنا چہرہ ظاہر نہیں کرتے۔ انہوں نے ابھی تک ان کے اس کورسپونڈنس کا جواب نہیں دیا کہ ہمارا نقشہ کیا ہے۔ میں نے غالباً 1 مہینے پہلے کریپنگ چائنیز ڈیزائن کی بات کی تھی کہ چائنا دھیرے دھیرے گھسے گا، انڈین زبان میں گھسنا کہتے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ انڈیا میں دھیرے دھیرے چائنا کریپ کرے گا اور اپنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا جو اس کی لائن ہے وہ ظاہر بھی نہیں کرے گا اور تسلیم بھی نہیں کرے گا۔ یہ اس کا اسٹینس ہے جو رہے گا، اور اس کے نقصانات انڈیا کو بڑے بھاری ادا کرنے پڑیں گے۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ ساؤتھ چائنا سی میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ جو رچ کنٹریز ہیں، پیسہ ہمیشہ بزدلی پیدا کرتا ہے، تو جو ساؤتھ چائنا سی کے امیر ممالک ہیں وہاں پر اپنا اسلحہ بھیجا جائے، اور اس کا یہ منصوبہ تیر بدر ہوا۔ 105 F-35
یہ جاپان نے خریدے ہیں، کئی ملٹی بلین ڈالر کی ڈیل ہے۔ تائیوان کو اسلحہ بیچا گیا ہے بہت بھاری مقدار میں، اور ساتھ ہی ساؤتھ کوریا کے بھی۔ اب جو ہاتھ آنے والی چیز ہے وہ ہے انڈیا۔ انڈیا کی معیشت ایک بہت موٹی پلی ہوئی گائے کی مانند ہے۔ اب امریکہ کی نظر اس پر ہے، اور یہ انڈیا امریکہ کے ہاتھ سے بچنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن ڈیزائن جو انڈیا کے بارے میں ہے، یہ اپنے ملاقہ میں انڈیا کو پھنسائے گا، اور پھر انڈیا کی نیوی تو ایک دن کی مار ہے چائنا کے آگے۔ تو پھر یہ جو انڈین پیننسیولا ہے، اس کی ٹپ پر وہ ایک نیول بیس قائم کرنا چاہتا ہے، جیسے جاپان میں ہے۔ جاپان کو رشیا سے ڈرا کر اس نے وہاں پر ایک بیس بنایا تھا، اور اس کا خرچہ افواج کا اور تمام سوئی سے لے کر جہاز کی ایک ہوا بھرنے تک سارے پیسے وہ جاپان سے لیتا ہے۔ اسی طرح وہ انڈیا کی نیول تباہی کے بعد پھر یہاں پر ایک اڈا قائم کرے گا، اور اس کا خرچہ انڈیا کو برداشت کرنا ہوگا۔ اس نے انڈیا کو اس حد تک تہی دامن کر دیا ہے۔ تو انڈیا کے لیے کوئی بات نہیں، 20-25 بلین ڈالر آسانی سے ہر سال دے سکتا ہے۔ اور ہمیں نہیں چاہیے کہ میں پرسنلی پسند نہیں کرتا کہ انڈیا پہ تنقید کروں، ہمیں ان کو بیک اپ کرنی چاہیے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ ایک دلیر ملک ہیں، طاقتور ہیں، آپ کو اسی طرح کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر انڈیا بیک اپ کر سکتا ہے، جو ہمارے رسول میں نہیں۔